اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم۔ آج جو میں اپنے پیارے پاکستانیوں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچے بچیوں سے جو چیز شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ آج کل کے حالات میں جو تاریخ میں ایک نیا موڑ آ رہا ہے، اس کو میں نے ادنا سا شاگرد سمجھ کے اس کو لکھنے اور تاریخ کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کو آپ سب نے سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے اس مالک کا جس نے ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا جو راستہ ترقی اور عروج کی طرف جاتا ہے۔ 10 مئی سے 10 ستمبر تک کا سفر، یہ تو آپ سب کو یاد ہی ہوگا کہ 10 مئی تاریخ کا وہ دن تھا جس دن پاکستان نے اپنی بقا، اپنی آزادی، اپنے ناموس اور اپنے مستقبل کی جنگ لڑی اور جیتی تھی۔ اور 10 ستمبر یہ وہ دن ہے جب 9 تاریخ کو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا اور اگلی صبح 10 ستمبر کو تمام اسلامی دنیا نے یکجا ہو کر کیا فیصلہ کیا۔ تو یہ کہانی 2 بھائیوں کی مشترکہ غلطی اس کا عنوان ہے، کیونکہ ہم نے یہی سنا پڑھا ہے کہ یہ بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی کا رشتہ ہے جو انڈیا اور اسرائیل کے درمیان وابستہ ہے۔ میں شروع کرتا ہوں آپ سب کی اجازت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرا اللہ رب العزت کی طرف سے کرم کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دیتا ہے جو راستے کی، ترقی کی اور عروج کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا، انڈیا اور اسرائیل جو بڑے اور چھوٹے بھائی کے نام سے مشہور ہیں، جن کی مشترکہ سازشوں سے کون واقف نہیں، جن کا مقصد ہمیشہ سے اسلام کو اور اسلامی ممالک کو نشانہ بنانا ہے، اور خاص طور پر میرے پاکستان کو، ہمارے پاکستان کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے اس تحفے کو جس کو تاریخ قلعہ اسلام کے نام سے جانتی ہے۔ انڈیا نے جو حملہ ہم پہ کیا، جس کے بعد پاکستان آفیشلی طور پر ایک قوت بن کر ابھرا۔ میں نے اپنی پہلی کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کرم کے فیصلے 27 رجب شب معراج کی نصف رات کو ہونا شروع ہو گئے تھے، جس کا ثبوت 10 مئی کو پھر دنیا نے دیکھا کہ ہر محاذ پر، چاہے وہ جنگی تھا یا سفارتی، جب طاقتور اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس نقشے میں 11 مئی کو ایک ایسا ملک ابھر چکا ہے جس کی چمک نے اب پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھانی ہے اور جسے دنیا نے نہ چاہنے کے باوجود قبول کیا، کیونکہ فیصلے اب کہیں اور ہو چکے تھے۔ ابھی یہ 10 مئی کے محاذ کے ثمرات ملنا شروع ہی ہوئے تھے کہ چھوٹے بھائی نے 9 ستمبر کو قطر پر حملہ کرنے کی وہی غلطی دہرائی جو 8-9 مئی کو بڑے بھائی یعنی انڈیا نے کی تھی، اور 10 ستمبر کو اسلامی دنیا یہ سوچنے پر پھر مجبور ہو گئی اور سب کی مشترکہ نظریں ایک ہی ملک کی طرف اٹھیں جس کی عزت، عظمت اور توقیر کے فیصلے اللہ رب العزت کے محبوب کے حکم پر کیے گئے ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی کسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے محبوب اپنے عاشقوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یہ عزتوں کے سفر کا آغاز ہے۔ اس سفر میں رکاوٹیں بھی ہوں گی اور قربانیاں بھی دینا پڑیں گی، مگر سفر جب تک عروج کی طرف بڑھتا رہے گا، جب تک ہمارا عشق اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالص رہے گا۔ گھر کی ذمہ داری اسے ہی دی جاتی ہے جس پر اتنا ہی اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میرے گھر، میری عزت، میری ناموس کی حفاظت کرنے کا اہل ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وجہ کائنات ہیں، جو حسن کائنات ہیں، یہ ذمہ داری اعزاز کے طور پر اسے سونپ دی جو بے شک اس وقت سب سے بہتر ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور ناموس کا بہترین محافظ ہے۔ میں نے ماضی کی ویڈیو میں ایک نظم پڑھی تھی، اس کے میں کچھ اشعار آپ سب کی اجازت سے دہرانا چاہوں گا۔ جن کا سپہ سالار مرد نایاب ہو اور آیات قرآنی جس کا انتخاب ہو، ہاتھی جس کی ہیبت سے پریشان ہو،
اور ابابیلیں جس کی مدد کو تیار ہوں۔ پیغام حق کا تو اب علم بردار ہے، محبوب خدا کی میراث کا تو شاہ سوار ہے۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت اپنے کرم کے سائے ہمیشہ آپ پہ اور آپ کی پوری فیملی پہ رکھے، اور اٹھنے والا ہر قدم لوگوں کی بہتری کے لیے ہو اور لوگوں کو خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔